بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اے اللہ، اس لمحے سے لے کر اس ویڈیو کے آخر تک جو بھی سننے والا ہے اس کے دل کو درود پاک کی محبت سے بھر دے، اس کی پریشانیاں دور فرما دے، اس کے رزق، صحت، سکون اور نصیب میں برکت عطا فرما، آمین۔ میرے عزیزو، انسان کی زندگی میں ایک سوال ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے، میں درود ابراہیمی کتنا پڑھوں، کب پڑھوں، اور کیا کوئی خاص وقت ہے جس میں پڑھنے سے دعا فوراً قبول ہوتی ہے؟ آؤ آج اس راز کو کھولتے ہیں، وہ راز جو دلوں کو بدل دیتا ہے، قسمتیں روشن کر دیتا ہے۔ درود ابراہیمی کتنا پڑھیں؟ دوستو، درود ابراہیمی کوئی عام عمل نہیں۔ انسان کی زندگی میں بہت سے اذکار، بہت سی دعائیں اور بہت سے وظائف موجود ہیں، مگر کچھ اعمال وہ ہوتے ہیں جن میں اللہ نے خصوصی اثر، خاص برکتیں اور بے حساب رحمتیں رکھ دی ہوتی ہیں۔ درود ابراہیمی انہی عظیم ترین اذکار میں سے ایک ہے۔ درود دراصل اللہ کے پیاروں پر محبت، سلامتی اور رحمت بھیجنے کا نام ہے، اور یہ رحمت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجی جاتی ہے تو اس کا بدلہ انسان کو کئی گنا بڑھا کر لوٹایا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب سوچے، جب ہم درود ابراہیمی جیسے عظیم درود کو بار بار پڑھتے ہیں تو ہم پر کتنی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، جن کا حساب کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ ہم روزمرہ کی زندگی میں بے شمار پریشانیوں سے گزر رہے ہوتے ہیں، دل کے بوجھ، رزق کی تنگی، گھر کے مسائل، بیماریوں کی تکلیف، لوگوں کی باتیں، دل کی گھٹن، نا امیدی، یہ سب چیزیں انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہیں۔ مگر جب بندہ درود ابراہیمی کو اپنا معمول بنا لیتا ہے تو ان ساری پریشانیوں کا وزن کم ہوتا جاتا ہے، اور اللہ کی رحمت انسان کی زندگی کو ہلکا، روشن اور خوشگوار کرتی چلی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، درود پڑھنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ ایک بار بھی درود پڑھنا ایسا ہے جیسے اپنی قسمت کے دروازے پر دستک دینا، اور جب درود ابراہیمی کے ذریعے دستک دی جائے تو یقین مانیں اوپر والا دروازہ ضرور کھولتا ہے۔ اس دروازے سے رحمتوں کے ساتھ ساتھ آسانیاں، کامیابیاں اور خیر و برکت بھی داخل ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ اپنی زندگی میں صرف یہ ایک عمل پکڑ کر آگے بڑھتے ہیں، اور اللہ انہیں عزت، سکون، خوشی اور دل کی روشنی سے نواز دیتا ہے۔ درود ابراہیمی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں کی نسبت شامل ہے۔ یہ نسبت محض الفاظ نہیں بلکہ ہزاروں سالوں کے ایمان، قربانی، صبر، تقوی اور عشق کا سفر ہے۔ اس درود کو پڑھنے والا دراصل ان دونوں برگزیدہ ہستیوں کی محبت کے سائے میں آ جاتا ہے۔ جب انسان ایسے پاک نفوس کے ذکر سے زبان تر رکھتا ہے تو اس کی قسمت میں بھی برکتیں اترنے لگتی ہیں۔ درود ابراہیمی نصیب کو بھی تبدیل کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ نصیب کوئی جامد چیز نہیں، یہ اللہ کی قدرت سے ہر لمحہ بدل سکتا ہے۔ انسان کوشش کرتا ہے لیکن اصل کامیابی اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ جو شخص درود کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، اللہ اس کی قسمت میں ایسے رستے کھول دیتا ہے جن کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ کبھی بند دروازے کھل جاتے ہیں، کبھی مشکلیں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں، کبھی دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں، کبھی مسائل خود ہی ختم ہو جاتے ہیں، اور کبھی کوئی ایسی خیر پہنچتی ہے جو انسان کو حیران کر دیتی ہے۔ دوستو، اگر آپ اپنی زندگی میں کسی بھی قسم کی بہتری چاہتے ہیں، روحانی، ذہنی، جسمانی، مالی، گھریلو یا رزق کی، تو درود ابراہیمی کو اپنا معمول بنا لیں۔ دن میں تھوڑا وقت نکال کر، چاہے چند منٹ ہی کیوں نہ ہوں، دل سے، یقین کے ساتھ، محبت کے ساتھ پڑھیں۔
آپ خود اپنی زندگی میں تبدیلی محسوس کریں گے۔ آج سے نہیں، ابھی سے شروع کریں۔ جتنا پڑھ سکیں پڑھیں، اور دل میں یہ یقین رکھیں کہ ہر مرتبہ درود پڑھنے سے آپ پر خدا کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ درود ابراہیمی روشنی ہے، یہ دل کی زندگی ہے، یہ روح کی غذا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ نصیب بدلنے والی کنجی ہے۔ اللہ ہمیں ذکر کی محبت عطا کرے، اسے دل سے پڑھنے کی توفیق دے۔ اب مقدار کیا ہو؟ روزانہ کم سے کم 100 بار۔ یہ وہ مقدار ہے جس سے دل نرم ہوتا ہے، گھر میں برکت آتی ہے اور رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ اگر کوئی حاجت ہو یا کوئی مشکل ہو تو 313 مرتبہ یا 1000 مرتبہ پڑھو۔ صوفیہ کہتے ہیں جو 1000 مرتبہ 11 دن تک پڑھ لے، اللہ اس کے دل سے جو بھی پریشانی ہو کھینچ کر باہر نکال دیتا ہے۔ اگر مسلسل برکت چاہتے ہو تو روزانہ ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ۔ مگر یاد رکھو، اصل طاقت تعداد میں نہیں، سچائی میں ہوتی ہے۔ اللہ سے جھک کر ٹوٹ کر پڑھو، پھر تم دیکھو گے کہ کیسے بند دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ درود ابراہیمی کب پڑھیں؟ یہ وہ حصہ ہے جو لوگوں کی زندگی بدل دیتا ہے۔ بہترین اوقات: ایک نماز سے پہلے اور بعد۔ یہ وہ لمحے ہیں جب دل مکمل طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور درود پڑھنے سے دعا براہ راست قبولیت کے دربار میں جاتی ہے۔ 2. صبح فجر کے بعد۔ اس وقت پڑھا گیا درود پورے دن کے رزق، صحت اور حفاظت میں لگ جاتا ہے۔ 3. رات کو سونے سے پہلے۔ رات کی تنہائی، خاموشی، دل کا نرم ہونا، یہ وہ وقت ہے جب درود پڑھنے والے پر رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ 4. جمعہ کا دن۔ جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہے۔ پوری کائنات میں یہ وہ وقت ہے جب درود کے ہر لفظ کے بدلے کروڑوں رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ 5. جب دل بے چین ہو، آنکھیں نم ہوں، یہ سب سے خاص لمحہ ہے۔ دل کے ٹوٹنے پر درود پڑھا جائے تو عرش ہل جاتا ہے۔ جو دعا مانگی جائے رائے گاہ نہیں جاتی۔ درود ابراہیمی کیوں پڑھیں؟ کیونکہ جو درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ جو لاکھوں فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، انہی کی فہرست میں تمہارا نام بھی شامل ہو جاتا ہے۔ درود وہ عمل ہے جو پریشانیاں دور کرتا ہے، نصیب بدلتا ہے، تقدیر نرم کرتا ہے، گھر میں سکون لاتا ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب دیتا ہے، دل کے اندھیرے دھو ڈالتا ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں درود پاک وہ دروازہ ہے جس پر کھڑے ہونے والے کو کبھی محرومی نہیں ملتی۔ درود پڑھنے کا صحیح طریقہ: بیٹھ کر پڑھو، کھڑے ہو کر پڑھو، چلتے ہوئے پڑھو یا لیٹ کر پڑھو، کوئی پابندی نہیں، بس دل میں محبت ہو اور زبان میں عاجزی۔ دائیں طرف، بائیں طرف، ہاتھ اٹھانے یا نہ اٹھانے کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ تمہارا دل کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سلام قبول ہو۔ اختتامی دعا: اے اللہ، جو یہ درود سیکھ رہا ہے، جو اسے دل سے پڑھتا ہے، اس کے گھر سے غم، بیماری، پریشانی اور اندھیرے دور فرما دے۔ اسے رزق حلال عطا فرما، صحت اور سکون عطا فرما۔ جو حاجت اس کے دل میں چھپی ہے اسے آسانی سے پوری فرما دے، اور اسے ان لوگوں میں شامل کر دے جن پر تیری خاص رحمتیں اتریں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔